لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں، سب نہیں، شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، تقریباً 70 فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا، باقی ہے کتنے معلوم نہیں۔ اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں، اہل تشیع بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے، کیسانیہ، غلات، اسماعیلیہ، دروزیہ، بزاریہ، نظاریہ، امامیہ، بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے، سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی مینیو، کسی میں لال مرچی زیادہ، کسی میں ہلدی زیادہ، بس مینیو ایک ہی ہے، مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑھے گئے، اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کسب سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا کہ مصیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبت میں ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے، بس اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے، نیک بندوں پر مصیبتیں ڈالتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے، تمام پریشانیوں اور مصیبت پر صبر کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اگر ہم پر مصیبت آتی ہے،
ہم پر مصیبت کا پہاڑ آ جاتا ہے تو اس حالت میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان پر مصیبت آ جایا کرتی ہے تو وہ اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتیں ہمیں دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ہمیں شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس حالت میں بھی رکھے، آپ جس حالت میں رہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔